لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا مولى الثقلين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا. یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا مقروض ہے. 44ویں آیت ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، کائنات کا خالق و مالک اپنی مخلوق سے مطالبہ کر رہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں کوئی ہے جو مجھے قرض حسنا دے، اس وعدے کے ساتھ کہ میں تمہیں اضافوں کے ساتھ واپس کروں گا. ساری کائنات کو مشکلوں میں، پریشانیوں میں اور تکالیف میں وہ مالک و خالق جو غیب سے مدد کرتا ہے، وہ مالک و خالق جو ہر انسان کی مصیبت میں کام آتا ہے، وہ مالک و خالق جو صرف ہمیں نوازتا ہے، عطا کرتا ہے. پہلی بار اس نے اپنی مخلوق سے کوئی مطالبہ کیا کہ کوئی ہے تم میں، ابھی تک میں تمہیں عطا کرتا رہا، میں تمہیں دیتا رہا، میں تمہیں نوازتا رہا، اب تم میں کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے اور اس وعدے کے ساتھ کہ میں تمہیں اضافوں کے ساتھ واپس کروں گا. اب عزیزان محترم، آپ کسی مسلک کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر مفسر نے لکھا کہ اللہ کو قرض حسنا دو، اللہ کو قرض حسنا دو، اللہ کو قرض حسنا دو، مگر یہ کسی مفسر نے بتانے کی زحمت نہیں کی کہ قرض حسنا ہے کیا. توجہ نا، دے کیا؟ مالک و خالق کو مانگ رہا ہے قرض حسنا، مگر قرض حسنا میں ہم دے کیا؟ تو راوی کہتا ہے کہ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مسند درس پہ جلوہ افروز ہیں، طلبہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، علم تفسیر سے دلچسپی رکھنے والا ایک خصوصی طالب علم امام کا سماع بن مہران کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے فرزند رسول مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. امام فرماتے پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ فرزند رسول یہ جو آیت ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ قرض حسنا دو، تو یہ قرض حسنا ہے کیا؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرض حسنا ہے کیا، ہم اپنے رب کو دیں کیا؟ تو امام نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ پر اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوں، برکتیں نازل ہوں. تم نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب تمہارے لیے بھی جاننا ضروری ہے اور یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی جاننا ضروری ہے، اور جو نہیں جانتے تم پر فرض ہے کہ تم انہیں جا کر بتاؤ کہ قرض حسنا ہے کیا. یہ کہنے کے بعد امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا سماع بن مہران من انفقا درہمن فی اضاء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فکانما قرض اللہ، جس نے عزائے امام حسین میں ایک درہم بھی خرچ کیا تو گویا اس نے اللہ کو قرض حسنا دیا.
توجہ فرما رہے ہیں جس نے ایک درہم بھی عزائے امام حسین میں خرچ کیا تو گویا اس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ اب عزیزان محترم، امام کی بصیرت پر، امام کی حکمت پر، امام کے جملے کی بلاغت پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ کیا خوبصورت فقہ ارشاد فرمایا، فی عزائے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فکانما قرض اللہ، جس نے عزائے امام حسین میں ایک درہم بھی خرچ کیا تو گویا اس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر شبیہ تابوت پر عمل کرو گے تو قرض حسنہ، علم سجاؤ گے تو قرض حسنہ، مجلس منعقد کرو گے تو قرض حسنہ، شبیہ زندنا پر عمل کرو گے تو قرض حسنہ، سبیلے لگاؤ گے تو قرض حسنہ، امام کے نام پہ لنگر لگاؤ گے تو قرض حسنہ، امام کے نام پہ صرف کرو گے تو قرض حسنہ، بلکہ نہیں، فی عزائے عبداللہ الحسین علیہ السلام فکانما قرض اللہ، عزائے حسین میں جس انداز سے خرچ کرو گے قرض حسنہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ جو ذکر ہے جسے آپ سماعت فرما رہے ہیں اور فرش ادا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم پر قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے، اور دونوں کے لیے قرآن میں شواہد موجود ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ فرض ہے، اور جس آیت کو میں نے سرنامہ قرار دیا اس کی روح سے قرض ہے، تو ہم قرض بھی ادا کر رہے ہیں، فرض بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام کے چہلم کی مجلس ہے، امام کے اربعین کی مجلس ہے، اور دہلی کا تاریخ ساز اجتماع ہے۔ شاہ مردہ میں بڑی دور دور سے مومنین بڑی مصیبتیں، بڑی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جو دقتیں ہیں، جو پرابلمز ہیں، وہ سب آپ کے علم میں ہیں۔ اس کے بعد اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں آئے ہیں، تو پہلے تو میں آپ کے جذبہ ایمانی کو سلام کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مولا کے تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور اب جتنی دیر بھی تذکرہ کروں گا صرف امام حسین کا، کیونکہ انہی کا چہلم ہے، انہی کا ذکر کرنا ہے۔ تو عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ وہ اس کائنات میں جیسے ہی قدم رکھتے ہیں، ادھر دنیا میں آئے اور ادھر سامنے سوال کرنے والا موجود ہے۔ یہی عرض کروں کہ امام حسین کا شفا خانہ کائنات کا وہ شفا خانہ ہے، اور امام حسین کائنات کے وہ حکیم ہیں جو پیدا ادھر ہوئے ادھر مریض سامنے کھڑا ہوا ہے۔ توجہ فرمائیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ادھر پیدا ہوئے ادھر مریض سامنے ہے۔ آپ نے فطرس کا واقعہ ہزاروں بار سنا ہوگا، مجھے واقعہ نہیں سنانا، انالیسس کرنا ہے اور اس کے اندر چھپے ہوئے پیغام کو آپ تک پہنچانا ہے۔ واقعے کو لوگ واقعے کی طرح پڑھ دیتے ہیں اور آپ سن لیتے ہیں، لیکن کبھی غور کیا کیجئے سامنے کے واقعات، ان میں مفہوم کیا ہے، میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے، مطالب و معانی کے جو سمندر آباد ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کیا کیجئے۔ اب آپ دیکھیں فطرس کا واقعہ ہے کیا کہ فطرس آیا، جبرائیل لے آئے اور بالوں پر مل گئے، شفایاب ہو کے چلا گیا۔ بھئی یہی واقعہ ہے نا؟ توجہ چاہتا ہوں، علماء یہاں موجود ہیں اور ہمارے بزرگ ترین علماء ہیں، ان کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جبرائیل امین جو فطرس کو لے کر آئے، ان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے بغیر، توجہ فرمائیے کہ میرے جملوں پہ، اللہ کی رضا کے بغیر فطرس کو یہاں لے آئے۔ توجہ فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، دیکھیں، اس لیے کہ یہ اپنی حیثیت پہچاننے والا فرشتہ ہے۔ آپ کو یاد ہے شب معراج کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر 2 قدم بھی آگے بڑھ گیا تو بالوں پر جل جائیں گے۔ تو پھر اب مجھے انصاف سے بتائیے
کہ فطرس آیا کیسے یہاں تک, اور فطرس ہے کون. نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں, یہ وہ فرشتہ ہے جس سے اللہ تعالی 6000 سال سے ناراض تھا. ایک دو دن کا قصہ نہیں ہے, 6000 سال سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے, اور جبرائیل امین اپنی مرضی سے لے کے چلے آئیں گے, کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور اگر جبرائیل کو لانا تھا تو آپ کو یاد ہوگا اس گھرانے میں یہ پہلی ولادت نہیں ہے. امام حسن علیہ السلام بھی پیدا ہوئے. علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں تحریر کیا ہے, جب امام حسن مجتبی پیدا ہوئے تب بھی جبرائیل امین 1,00,000 فرشتے لے کر آئے تھے مبارکباد کے لیے, مگر اس وقت فطرس کو لے کر نہیں آئے. اچھا, اس وقت نہیں لے کر آئے تو پھر کوئی پہلی بار تو آئے نہیں جبرائیل, ان کا تو صبح و شام کا آنا جانا ہے. کبھی بھی لے آتے, روز اس طرف سے گزرتے ہیں جہاں نشیب میں فطرس پڑا ہوا ہے, لیکن نہیں لائے. کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ اب تک حکم الہی نہیں تھا, رضا الہی نہیں تھی, منشاء الہی نہیں تھا, نہیں لائے. لیکن جب حسین اس دنیا میں آئے تو پروردگار نے کہا فطرس کو بھی لے جانا. آج جبرائیل, آج نشیب کی طرف سے گزرنا اور فطرس کو بھی ساتھ لے لینا. اب روایتوں میں جبرائیل کا قافلہ گزرا اس نشیب کی طرف سے جہاں فطرس تھے. کہا جبرائیل مجھے بھی لے چلو. کہا آؤ, ساتھ میں لے آئے. رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ, آپ کو مبارک ہو نواسے کی آمد. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کو مبارک اور بہت شکریہ. توجہ چاہتا ہوں, جو مبارکباد دینے آ رہے ہیں اللہ کے رسول ان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں اور انعام بھی دے رہے ہیں, تحفہ بھی دے رہے ہیں. یہ گھرانہ وہ ہے کہ ادھر مبارکباد ادھر تحفہ ادھر انعام. فطرس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تحفہ اپنی مرضی کا چاہیے. بہت توجہ, کیا کہا؟ تحفہ مجھے اپنی مرضی کا چاہیے. انصاف سے بتائیے, اگر کسی کی پہلی ملاقات کسی سے ہوتی ہے کیا وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تحفہ اپنی مرضی کا چاہیے؟ توجہ رہے. یا مولانا قاسم صاحب قبلہ ہمارے ساتھ سلطان مدارس میں پڑھے, میرے بزرگ ہیں, سینئر ہیں. اگر میں ان کے گھر جاؤں اور کوئی کتاب ان کے یہاں سے لینا چاہوں کہ قبلہ مجھے پسند آ گئی میں لے کے جا رہا ہوں, تو یہ منع نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ پرانا رشتہ ہے, ایک زمانے کی وابستگی ہے. لیکن میں یہاں بیٹھے ہوئے علماء میں سے قبلہ حیدر مہندی صاحب کے یہاں جاؤں جن سے بھی پہلی ملاقات میری ہو رہی ہے, آج ان کے گھر جا کے کتابیں اٹھانے لگوں کہ مجھے یہ کتابیں چاہیے, تو انصاف سے بتائیے کیا سوچیں گے یہ کہ پہلی بار آئے اور آتے ہی کتابیں لینے لگے؟ تو یہ خلاف تہذیب ہے. اگر کوئی حد سے زیادہ بے تکلفی اختیار کرے تو تہذیب کے خلاف مانا جاتا ہے. اگر آپ کے رشتے پرانے ہیں تو ایک الگ بات ہے. توجہ چاہتا ہوں, تو معلوم ہوا پہلی بار آئے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں؟ تحفہ اپنی پسند کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی بار ملاقات نہیں کر رہے ہیں, اس گھرانے سے ان کا پرانا رشتہ ہے. توجہ ہے, اس گھرانے سے ان کا پرانا رشتہ ہے, روز الست سے رشتہ قائم ہے. اللہ کے رسول نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہ شفا چاہیے, عذاب اور عتاب سے نجات چاہیے, جنت سے نکال دیا گیا ہوں, جنت میں واپسی چاہیے, بالوں پر جل گئے ہیں, بالوں پر چاہیے. میں کہوں گا یا رسول اللہ, قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں, دست رحمت اس پہ پھیر دیجئے, شفا یاب ہو جائے گا. میں توجہ چاہتا ہوں, اور آپ خاتم النبیین ہیں, افضل المرسلین ہیں, سفارش کر دیجئے, جنت میں داخلہ بھی ہو جائے گا. نہیں, کہ آج میرے حسین کی معرفت کا دن ہے. پروردگار زمانے کو بتانا چاہتا ہے کہ آنے والا کون آیا ہے. کہ حسین کے گہوارے سے مس کر دو, ادھر گہوارے سے مس ہوا, بالوں پر مل گئے. اب یہاں پر سوال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 6000 سال سے ناراض تھا, مگر راضی کیسے ہوا؟
الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان غلطیوں اور خطاؤں کا پیکر ہے. انسان سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. کہ دیکھو جب تم سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے اور ہم تم سے ناراض ہو جائیں، اگر ہمیں راضی کرنا چاہتے ہو تو ہماری رضا کا دروازہ پہچان لو. فطر سے ناراض ہم ہوئے تھے اور راضی در حسین پہ آنے سے ہوئے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بلند ترین صلوات پڑھ. توجہ ہے. تو راضی کہاں ہوا اللہ؟ در حسین پر. بتا دیا کہ اگر غلطی کرنا، خطا کرنا تو اس دروازے پہ آ کے معافی مانگ لینا، حسین کو وسیلہ بنا لینا. اور اگر انہیں وسیلہ بناؤ گے تو میں کریم، میں رحیم، میں غفار، میں معاف کر دوں گا. توجہ زان محترم. تو ناراض اللہ ہوا تھا اور راضی کیسے ہوا؟ جب فطرس در حسین پر آ گیا. اب شفا مل گئی. بہت توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہر مومن کی توجہ چاہتا ہوں کہ فطرس ہے کون؟ یہ کوئی معمولی فرشتہ نہیں ہے، یہ سید الملائکہ جبرائیل امین کا ہم پلہ ہے. اس کی عزت اور عظمت میں بارگاہ الہی میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس نے غرور کیا، تکبر کیا اور عذاب اور عتاب کا شکار ہو گیا. اب میں عرض کروں آپ کی خدمت میں یہ کون ہے؟ قرآن مجید میں جگہ جگہ جناب نوح کا تذکرہ ہے. نوح وہ نبی ہیں کہ جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. پروردگار عالم نے انہیں 2500 سال کی عمر دی اور 900 سال تک انہیں دین کی تبلیغ کی. توجہ چاہتا ہوں، 35,000 سال تک ان کے جانے کے بعد بھی ان کی شریعت نافذ رہی. کوئی بھی نبی آتا رہا شریعت نوح پہ عمل کرتا رہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اس میرے نوح نبی پر امت نے بڑے ظلم کیے، حتیٰ کہ قرآن میں بیوی پہ بھی لعنت کی گئی کہ بیوی نے بھی اذیتیں دی. باہر سماج اذیت دیتا تھا، معاشرہ اذیت دیتا تھا، قوم اذیت دیتی تھی اور گھر میں بیوی اذیت دیتی تھی. اتنے پتھر لوگ مارتے تھے کہ زخموں سے چور ہو جاتے تھے، اور جب گھر میں آتے تھے تو اس لائق نہیں ہوتے تھے کہ خود سے اٹھ کر کوئی کام بھی اپنا انجام دے سکے. ایک گلاس پانی بھی مانگتے تو بیوی پانی تک دینے کی روادار نہ تھی. اتنی اذیت، اتنی تکلیف کس نے اٹھائی؟ جناب نوح نے اٹھائی. روز زخمی ہوتے تھے لیکن روز اگلے دن تازہ و توانا ہو کر پھر تبلیغ پہ نکل جاتے تھے. کیسے؟ پروردگار کہتا ہے کہ میں ایک فرشتہ بھیجتا تھا. جب زخمی ہو کر میرا نبی آتا تھا تو ایک فرشتہ آتا تھا اور وہ فرشتہ نوح کے زخموں پر کافوری پر رکھتا تھا. اور جیسے ہی فرشتے کے کافوری پر نوح کے زخموں پر آتے، نوح کے زخم مندمل ہو جاتے، شفا یاب ہو جاتے. نوح پھر صحت مند ہو کے اگلے دن تبلیغ پہ نکل جاتے. تو یہ سلسلہ کب تک رہا؟ 900 سال تک رہا. 1-2 دن کا مسئلہ نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں کہ فرشتہ آتا رہا اور شفا دیتا رہا، فرشتہ آتا رہا اور شفا دیتا رہا. اب علماء کرام یہاں موجود ہیں، بزرگ علماء نے لکھا کہ وہ فرشتہ تھا کون؟ وہ فرشتہ تھا فطرس، جو جناب نوح کو آ کے شفا دیتا تھا، جو ان کے زخموں کو مندمل کرتا تھا. تو عزیزان محترم، آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں کہ یہ جو فرشتہ ہے فطرس، یہ جو فطرس فرشتہ ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو نبیوں میں شفا بانٹتا ہے. یہ وہ فرشتہ ہے جو نبیوں میں شفا بانٹتا ہے، جو نبیوں میں شفا بانٹے. جب محتاج
محمد پر. یہ ہے عظمت امام حسین کہ جو نبیوں میں شفا بانٹتے ہیں. جب انہیں شفا کی ضرورت ہوتی ہے تو میرے آقا حسین کے در پر آتے ہیں. کیا عظمت ہے اس در کی. اور عزیزوں یہ تو وہ شخصیت ہیں جو غیر کی آنکھوں میں آنسو نہیں برداشت کر پاتے. غیر کی آنکھوں میں بھی آنسو برداشت نہیں کر پاتے. تاریخ کہتی ہے کہ مسجد نبوی میں ایک شخص آیا. اس نے پوچھا کہ بھئی اللہ کے رسول کہاں ہیں, مجھے ان سے ملنا ہے. کسی صحابی نے بتایا وہ سامنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ وہاں چلا گیا. صحن مسجد میں امام حسین اپنے چند دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ آنے والا کون ہے؟ یہ ہے راہب. توجہ رہے, کون ہے؟ راہب ہے. یہ آنے والا راہب ہے. لوگ اس واقعے پہ شک کرتے ہیں کہ صاحب یہ راہب کیسے آ گیا. راہب تو کہتے ہی اسے جو شادی نہ کرے, راہب جس کے بچے نہ ہوں, راہب جس کے بیوی نہ ہو, تو یقیناً اسے ہی راہب کہتے ہیں. لیکن خیال رہے تاریخ میں بہت سی تفصیلات اس حوالے سے آئی ہیں. ہمارے یہاں خانوادے ہوتے ہیں, مثلا خاندان اجتہاد. ابھی میرے بعد جو مجلس منعقد ہوگی قائد ملت شیعہ آفتاب شریعت مولانا سید کلب جواد صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. تو آپ کا خانوادہ کیا ہے؟ خانوادہ اجتہاد. اب مجھے یہ بتائیے کیا خانوادہ اجتہاد کا ہر فرد عالم ہے؟ نہیں ہے. خود مولانا کلب جواد صاحب قبلہ کے سارے فرزند عالم نہیں ہیں. مولانا کلب آبی صاحب قبلہ کے سارے فرزند عالم نہیں تھے. توجہ ہے نا. تو یہ راہب کیا ہے؟ دراصل ایک ٹائٹل ہے. اگر ہر راہب, صرف جو راہب ہوتا ہے وہ شادی نہیں کرتا, اگر پورا خانوادہ شادی نہ کرے تو بچے کیسے ہوں گے, نسل کیسے چلے گی؟ توجہ ہے نا. تو ایسے ہی راہب یہ ایک ٹائٹل ہے خاندان کا. اس کے خاندان میں وہ شادی نہیں کرتا جو راہب بنتا ہے. باقی سب کی شادیاں ہوتی ہیں, انہی میں سے تو کوئی راہب بنتا ہے. تاریخ میں ہے کہ یہ جو راہب ہے اس کے باپ کے یہاں پر 4 بچے تھے. چاروں میں یہ سب سے ذہین تھا. باپ نے یہ طے کیا کہ اسے راہب بناؤں گا. اس نے کیا کیا, بڑے ہو کے بغاوت کر دی. بچے ہوتے ہیں, آپ چاہتے ہیں مولانا نبی صاحب قبلہ چاہیں اپنے بچے کو عالم بنانا, بچہ کہ مجھے انجینئر بننا ہے تو اختیار سے باہر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے انجینئر بن جاؤ. توجہ ہے نا. بغاوت پہ آمادہ ہو جاتا ہے بچہ. تو ایسے ہی وہ بغاوت پہ آمادہ ہو گیا, مجھے راہب نہیں بننا, کیونکہ جانتا تھا ترک لذات کرنا پڑے گا, شادی نہیں کرنا پڑے گی, بہت سارے مسائل ہوں گے. اس نے کہا مجھے نہیں بننا. ماں باپ کو برا لگ گیا, بد دعا دے دی کہ تو شادی کرے گا تیرے بچے نہیں ہوں گے. اللہ جانے کس وقت کی بد دعا ہوگی. ماں باپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے, بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو اے میرے نوجوانوں, یہاں ایک میسج لے لیجئے, ایک پیغام لے لیجئے. کبھی ماں باپ کو ناراض نہ کرنا, ان کی کبھی بد دعا نہ لینا, کبھی ماں یا باپ کا اتنا دل نہ دکھانا کہ وہ بد دعا کرنے پہ مجبور ہو جائیں. یہ آج کا میں خاص پیغام اپنے نوجوانوں کے لیے دے رہا ہوں. تو یہی ہوا کہ ناراض ہو گئے, اس نے شادی کر لی مگر بچے نہیں ہوئے کیونکہ ماں باپ کا دل دکھایا تھا, بد دعا لگ گئی. توجہ چاہتا ہوں. لیکن باپ کیوں چاہتا تھا اسے راہب بنانا؟ کیونکہ جتنے بچے تھے گھر میں یہ سب سے ذہین تھا, جینیس تھا, ٹیلنٹڈ تھا. تو ہر باپ چاہتا ہے کہ ٹیلنٹڈ بچے کو جو ذہین ہے اسے راہب بنائے. تو یہ اس کی خواہش تھی مگر اس نے ایسا نہیں کیا. مگر اسے آسمانی کتابوں کے مطالعے کا شوق تھا. اس نے آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ مکے میں آخری نبی آئیں گے. اس نے وہاں سے کچھ سوال تیار کیے تھے. اب یہ سوال لے کر نبی کریم کے پاس آ گیا. اسے جب معلوم ہوا کہ مکے میں نبی کریم آ چکے ہیں,
اعلان نبوت ہو چکا ہے اور وہ مدینہ میں ہیں، تو یہ مدینہ آ گیا، اور جب یہ آیا اس نے نبی کریم سے اپنے سوالات دہرائے، آسمانی کتابوں سے لکھ کر لایا تھا سوال، انہی نے ہر سوال کا جواب دے دیا۔ جب نبی کریم نے ہر سوال کا جواب دے دیا تو یہ بڑا خوش ہوا اور مطمئن ہوا، اور مطمئن ہو کر جانے لگا اور بولا کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ میں نے آسمانی کتابوں میں جو صفات پڑھی ہیں اس میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ عالم الغیب ہوگا، اور آپ نے بہت ساری غیب کی باتیں بھی بتائیں۔ پھر کہنے لگا جاتے جاتے اللہ کے رسول اگر اجازت دیں ایک ذاتی سوال کر لوں، ایک پرسنل کوشچن۔ تو اللہ کے نبی نے کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ بتا دے ذرا سا، میری شادی ہوئے زمانہ ہو گیا، میرے بچے نہیں ہوئے، کیا میرے بچے ہوں گے؟ کیا میری قسمت میں اولاد ہے؟ اب فرق سمجھیے واقعے کا۔ لوگ کس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ صاحب نانا نے تو دیے نہیں، نواسے نے کیسے دے دیے؟ توجہ فرمائیں، نانا اور نواسے میں تضاد تھا؟ جی نہیں، آپ کی ولادت کا تضاد بول رہا ہے، یہاں تضاد نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، نانا سے مانگا ہی نہیں اس نے بیٹے نہیں مانگے۔ اب سوال سنیں کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں؟ آخری آدمی تک توجہ چاہ رہا ہوں، اور یہ جملے سننے سے زیادہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری طرف دیکھیے اور جملے واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری قسمت میں اولاد ہے۔ نبی کریم نے آسمان کی طرف دیکھا، اور جیسے کوئی قاری قرآن یا کسی بھی کتاب کا پڑھنے والا کتاب کے اوراق کو الٹتا ہے، ایسے اوراق کو الٹنا شروع کیا، اور اوراق کو الٹتے الٹتے ایک منزل پہ ٹھہر گئے۔ ٹھہرنے کے بعد بولے راہب تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ توجہ، تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ جب ہم کوئی سوال کرتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، جواب نگیٹو ملتا ہے، نفی میں ملتا ہے، تب بھی کہیں نہ کہیں امید کی کرن ہوتی ہے کہ شاید کوشش کر کے دیکھیں دوبارہ۔ پھر اس نے پھر سوال دہرایا کہ یا رسول اللہ میری قسمت میں اولاد ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر ویسے ہی آسمان کی طرف اشارہ کیا، جیسے کوئی قاری کتاب کے اوراق کو الٹتا ہے، اوراق کو الٹنا شروع کیا، پھر ایک مقام پہ پہنچ گئے، پھر ٹھہرے، ٹھہرنے کے بعد کہا تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اس نے پھر تیسری بار سوال کیا، پھر اللہ کے نبی نے اسی طرح سے کیا اور کہا تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے اگر کہہ دیا کہ اولاد نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، مگر اپنے آنسوؤں پہ قابو نہ کر سکا، رونے لگا، بے اختیار گریا کرنے لگا، اور روتا ہوا باہر جانے لگا مسجد سے۔ کیوں رویا؟ کیونکہ یاد آ گیا سماج کا تانا، خاندان کا تانا، کہ اب لوگ مجھے زندگی بھر یہ تانا دیتے رہیں گے کہ میرے اولاد نہیں ہوگی۔ روتا ہوا جا رہا تھا۔ امام حسین مسجد کے صحن میں کھیل رہے تھے، امام کی نظر پڑی، امام نے پکارا کہ آنے والے ٹھہرو، تم جب ابھی آئے تھے میرے نانا کے پاس تو بہت خوش تھے، اور اب جا رہے ہو تو روتے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ وجہ، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہنے لگا جانے دیجیے، آپ تو ابھی بچے ہیں۔ امام نے فرمایا تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہا میں جن کے پاس سے تم آ رہے ہو نا ان کا نواسا ہوں، میرا نام حسین ہے۔ کہا اچھا، اب ٹھہر گیا۔ کہا ابھی مجھے یہ بتاؤ کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے نانا کے پاس کوئی ہنستا ہوا آئے اور روتا ہوا جائے۔ نہیں، مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے سوال پوچھا کہ میری قسمت میں اولاد ہے، انہی نے منع کر دیا کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو بس جذبات پہ قابو نہ پا سکا، اشک بار ہو گیا۔ اب دیکھیں حسین کی شخصیت کا نام ہے، توجہ چاہتا ہوں، اور غیر کی آنکھ میں بھی آنسو نہ دیکھ سکے، روک لیا اسے، کہا ہو میرے ساتھ، لے کے نانا کے پاس ہے۔ کہ نانا
جب یہ آیا تھا تو بہت خوش تھا، اب جا رہا ہے تو روتا ہوا۔ وجہ کہ بیٹا حسین، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ قسمت میں میری اولاد ہے یا نہیں ہے، تو میں نے بتا دیا لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، سورہ رعد قرآن مجید کا 13واں سورہ 39ویں آیت۔ کیا کہا پروردگار نے کہ ہم نے لوح محفوظ پر قیامت تک جو کچھ بھی رونما ہونے والا ہے وہ سب تحریر کر دیا ہے، جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب تحریر کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے وہاں تحریر شدہ عبارتوں میں اس کی قسمت دیکھ کر بتائی کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نے کیا کہا؟ لیکن میں اللہ لکھے ہوئے کا پابند نہیں ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن میں اللہ لکھے ہوئے کا پابند نہیں ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں جسے چاہتا ہوں اپنی مشیت سے بدل دیتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، میں جسے چاہتا ہوں اپنی مشیت سے بدل دیتا ہوں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، تب میں جسے چاہتا ہوں اسے بدل دیتا ہوں، میں لکھے ہوئے کا پابند نہیں ہوں۔ امام حسین نے فرمایا نانا اجازت ہے۔ بیٹا کیا حسین کیا چاہے تو؟ نانا اسے آپ کی بارگاہ سے مایوس نہیں بھیجوں گا، یہ کہا اور آسمان کی طرف جیسے نانا نے اشارے کیے تھے ویسے ہی لوح محفوظ کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کر کے جیسے کوئی کتاب کھولتا ہے کتاب کھولی، پھر جیسے کچھ لکھا ہوا ہم مٹاتے ہیں نا اسے مٹایا، مٹا کے پھر ہم کچھ نیا لکھتے ہیں۔ توجہ چاہیے، جیسے مٹا کے کچھ نیا لکھتے ہیں پھر نیا لکھا، تب کہا کہ میں نے تمہیں ایک بیٹا دیا۔ توجہ رہے، میں نے تمہیں ایک بیٹا دیا، اس کے بعد پھر ویسے ہی لکھا، پھر مٹایا، پھر لکھا، پھر کہا میں نے تمہیں 2 بیٹے عطا کیے، پھر اسی طرح سے مٹایا، لکھا، 3 بیٹے دیے، 7 بار اسی طرح سے حسین لکھتے رہے اور مٹاتے رہے اور کہتے رہے ایک بیٹا دیا، 2 بیٹے دیے، 3 بیٹے دیے۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، ہم نے سب کچھ لکھ دیا ہے لوح محفوظ پر، لیکن ہم لکھے ہوئے کے محتاج نہیں ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی مشیت سے، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی مشیت سے بدل دیتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد حسین نے 7 بیٹے دیے اور 7 بیٹے دینے کے بعد فرمایا راہی نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کا۔ بلند آواز سے ساتھ ہیں، بلند آواز۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا نحنو مشیت اللہ، ہم ہیں اللہ کی مشیت، ہم ہیں مالک تقدیر، ہم یوں تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اس طرح سے امام حسین نے لوگوں کی تقدیریں بدلی، اور یہ سلسلہ الحمدللہ آج بھی جاری ہے۔ بات راہب سے شروع ہوئی تھی؟ نہیں، فطر سے شروع ہوئی تھی۔ جیسے ہی پیدا ہوئے ویسے ہی سوال کرنے والا کھڑا ہوا تھا۔ اور اب آئیے میں آج کی مثال بھی دے دوں۔ آج اتر پردیش میں ڈپٹی سی ایم ڈاکٹر دنیش شرما، رضا بھائی ہمارے لکھنؤ سے تشریف لائیں، یہ موجود ہیں اور یہ بھی اسی پارٹی کے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں آپ، یہ بھی گواہی دیں گے، اور یہ گفتگو جو میں کر رہا ہوں آن ریکارڈ ویڈیو میں موجود ہے۔ یہ گفتگو ڈاکٹر دنیش شرما
میں زندہ لوگوں کی باتیں کرتا ہوں, مردہ لوگوں کی نہیں. توجہ ہے نا کہ کہیں صاحب مر گیا اس سے منسوخ کر کے پڑھ دیا. اب کون انکوائری کرے, کون تحقیق کرے, کون ریسرچ کرے؟ زندہ ہے, جا کے پوچھ لو. اتر پردیش کا ڈپٹی سی ایم ڈاکٹر دنیش شرما, توجہ رہے, انہی نے میری موجودگی میں یہ بیان کیا کہ ان کے گھر میں, یعنی ان کی ماں کے یہاں جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ مر جاتے تھے, بچے زندہ نہیں رہتے تھے. یہ تمام میرے ہندو مسلم سارے بھائیوں کے لیے میسج دے رہا ہوں, اور یہ ذکر میں نے چھیڑا اس لیے ہیں تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ حسین صرف شیعوں کے نہیں ہیں, حسین کائنات کے ہیں, حسین تمام مذاہب و مکاتب کے ہیں. اے مسلمانوں, جتنا تمہارا حق ہے حسین پر, اتنا ہندوؤں کا بھی حق ہے حسین پر, اتنا ہی دوسری اقوام کا بھی حق ہے حسین پر. ان کا فیض سب کے لیے عام ہے. ڈاکٹر دنیش شرما ڈپٹی سی ایم اتر پردیش کہتے ہیں کہ ہماری ماں کے یہاں جو بچے پیدا ہوتے تھے مر جاتے تھے. کسی شیعہ اور اپنے محلے کی عورت نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے زندہ رہیں تو تم کربلا تال کٹورا چلی جاؤ. 40 کا جلوس اٹھتا ہے, چہلم کے جلوس میں جا کے امام حسین کی زری کے سامنے دعا کرنا, آقا حسین مجھے فرزند عطا کر دیجئے, بیٹے کی دعا مانگنا اور کہنا کہ آقا مجھے اگر بیٹا ملے گا تو بھی آپ کا نوکر, بیٹی ملے گی تو بھی آپ کی نوکر, میں آپ کے لیے مانگ رہی ہوں, میں فقط اسے پروان چڑھاؤں گی, پرورش کروں گی. ڈاکٹر دنیش شرما کہتے ہیں کہ اس کے بعد جیسے 40 آیا, چہلم کا موقع تھا, میری ماں تال کٹورے کی کربلا میں پہنچ گئی اور جا کے آقا حسین کے روزے کے سامنے رو رو کے دعائیں مانگی اور کہا مولا مجھے بچہ دے دیجئے, اور بچہ دیجئے تو زندہ رہے, وہ مر نہ جائے. کئی بچے مر چکے ہیں مولا, اب زندہ رہنے کے لیے دے دیجئے, اپنا نوکر دے دیجئے. اور میری ماں نے جا کے دعا مانگی, دعا قبول ہوئی. اگلے 40 سے پہلے میں پیدا ہو گیا. ڈاکٹر دنیش شرما کہہ رہے ہیں کہ اگلے 40 سے پہلے پیدا ہو گیا, اور جیسے ہی پیدا ہوا میری ماں نے مجھے اٹھایا, تال کٹورے کی کربلا پہنچ گئی. لکھنؤ کا واقعہ ہے, توجہ چاہتا ہوں. تال کٹورے کی کربلا میں روزے کے سامنے جا کے مجھے رکھ دیا اور کہا آقا حسین میں نے آپ سے بیٹا مانگا تھا, آپ نے مجھے خالی ہاتھ نہیں جانے دیا, مولا میرا دامن بھر دیا, مگر مولا میرے بچے زندہ نہیں رہتے, مولا مر جاتے ہیں. اس مقام پہ ٹھہر کے دعا کر رہا ہوں, پروردگار ان سب کو اولاد دے جن کے اولاد نہیں ہے, میری ماں بہنوں کی گودیاں بھر دے, ان کی گودیاں شاد و آباد رہیں آقا حسین کے صدقے میں. کہتی ہے آقا اس بچے کو زندگی دے دیجئے, یہ وعدہ کر رہی ہے آپ کا نوکر ہے, آپ کا خادم ہے. یہ کہہ کر ڈاکٹر دنیش شرما کہتے ہیں میری ماں نے مجھے روزہ حسین کے سامنے رکھ کر چھوڑ دیا, گھر چلی آئی. اب میری خالہ موسی میری تال کٹورے کی کربلا میں آئی, روزے کے سامنے آئی, اور میں لیٹا ہوا زری کے سامنے, میری خالہ بتاتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں رویا نہیں, کھیل رہا تھا. جو حسین کے سائے میں ہو وہ روئے گا کیسے؟ توجہ ہے. تو میں کھیل رہا تھا, میری خالہ آ گئی, میری موسی آئیں, اور موسی نے مجھے اٹھا لیا اور اٹھا کے کہا آقا حسین یہ نوکر آپ کا ہے, خادم آپ کا ہے, اسے پالنے کے لیے لے کر جا رہی ہوں. توجہ ہے, اسے پالنے کے لیے لے کر جا رہی ہوں, پرورش میں کروں گی اس کی, مگر ہے آپ کا. لے آئی, اور اس کے بعد میں بھی زندہ رہا, اور میرے بعد جتنے بچے پیدا ہوئے سب زندہ ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. سب مل کر بولیں بلند آواز میں.
دیکھا در حسین کا فیض کس طرح سے جاری ہے. یہاں نہ مذہب دیکھا جاتا ہے، نہ فرقہ دیکھا جاتا ہے، نہ مسلک دیکھا جاتا ہے. ہر مذہب، ہر مسلک اور ہر ذات پات کے انسان کا رہنما ہے تو حسین ابن علی ہے. لکھنؤ کی بات چل رہی ہے تو مجھے اس مرحلے پر ڈاکٹر یوگیش پروین یاد آ گئے. ہسٹورین ہے، بہت بڑے تاریخ داں، بڑا نام ہے. ہندی اور اردو دونوں ادب میں ان کی اپنی ایک اہمیت ہے. ایک عجیب و غریب بات لکھی انہوں نے اپنی کتاب میں، اپنے نوجوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور میرے غیر مسلم بھائی بھی اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ورنہ مختلف چینل پہ میری ساری لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں پیغام کیا ہے میرے حسین کا. ڈاکٹر یوگیش پروین، ہندی ساہتکار، کہتے ہیں کہ میں ایک دن لیٹا ہوا تھا بستر پر. یہ واقعہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو تاریخ ابد لکھی ہے. کہتے ہیں کہ میں بستر پر لیٹا ہوا تھا اور میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس کائنات میں کون سا دروازہ ایسا ہے جو امن کا دروازہ ہے. توجہ چاہتا ہوں، یوگیش پروین کہہ رہے ہیں، مرزا شفیق کے جملے نہیں ہیں. کون سا دروازہ ایسا ہے جو امن کا دروازہ ہے؟ یونٹی کا پلیٹ فارم جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ کون سی جگہ ہے؟ رات بھر سوچتا رہا اور دل کو اطمینان نہ ہوا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں صبح کو جاگا تو میرے دل میں ایک بے چینی تھی اور میں نے رخ کیا محلے میں پاس ہی میں ایک مندر ہے، مندر کا. میں مندر میں گیا. ڈاکٹر یوگیش پروین کہتے ہیں جب مندر میں پہنچا تو میں نے دیکھا کچھ ہندو عورتیں اور پنڈت جی اور کچھ ہندو لوگ اور بیٹھے ہوئے ایشور کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن صرف ہندو. توجہ، صرف ہندو. کہنے لگے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ جتنے بڑے بڑے مندر ہیں، تیرتھ یاترا میں نے بہت کی تھی، ان سب کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا اپنے ذہن میں تو کہیں بھی میں نے وہاں ساری قوموں کو نہیں دیکھا. میں نے جب دیکھا صرف ہندوؤں کو دیکھا. تو کہنے لگے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، راسخ ہو گئی، اس کا مطلب مندر یونٹی کا پلیٹ فارم نہیں ہو سکتے. بھئی مرزا شفیق نہیں کہہ رہا ہے جملہ، ایک بہت بڑا ہندو رائٹر ہے ڈاکٹر یوگیش پروین لکھ رہا ہے کہ مندر یونٹی کا پلیٹ فارم نہیں بن سکتے، اور نہ ہے کیونکہ وہ صرف ہندو ہیں، مسلمان نہیں ہیں، عیسائی نہیں ہیں، دوسری قومیں نہیں ہیں. اس کے بعد کہنے لگے کہ پھر میں نے سوچا پاس ہی میں تھوڑی دور پر یحییٰ گنج ہے، گردوارہ ہے، میں گردوارے چلا گیا. جب گردوارے گیا تو وہاں میں نے دیکھا سردار بیٹھے ہوئے ہیں سب جو اپنے گروؤں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. وہاں ہندو نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، یہودی نہیں ہیں، دوسری قومیں وہاں بھی نہیں ہیں. اب مجھے یقین ہو گیا کہ گردوارہ بھی یونٹی کا پلیٹ فارم نہیں بن سکتا، اس لیے کہ سردار بہت مہذب قوم ہیں، بہت تہذیب یافتہ ہیں، مگر یہاں صرف گردوارے میں سردار ہیں، دوسری قومیں نہیں ہیں، لہذا یونٹی کا پلیٹ فارم نہیں بن سکتا. پھر ڈاکٹر یوگیش پروین کہتے ہیں میں چرچ میں پہنچ گیا کہ وہاں شاید یونٹی کا مرکز نظر آ جائے مجھے. وہاں پہنچا تو حضرت عیسیٰ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، مریم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عیسائی جمع تھے. وہاں بھی نہ مسلمان تھے، نہ ہندو، نہ یہودی، دوسری قومیں تھی نہیں وہاں پر. تو کہتے ہیں اسی طرح سے میں سب جگہ سے مایوس ہو کر مسجد کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اب مجھے لگا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اتحاد کا پلیٹ فارم ہوگا. لیکن جب مسجد کے سامنے پہنچا تو کیا دیکھا کہ مسجد میں صرف مسلمان، اور باہر ایک پلیٹ لگی ہوئی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں فرقے کے لوگوں کا مسجد میں آنا منع ہے. توجہ چاہتا ہوں ذہن محترم. تو معلوم ہوا کہ مسجدیں بھی اتحاد کا پلیٹ فارم نہیں بن سکتی، یونٹی کا مرکز نہیں بن سکتی، کیونکہ جو مسجدیں مسلمانوں کو متحد نہ کر سکی وہ اقوام عالم کو کیسے متحد کریں گی؟ توجہ
بعد یوگیش پروین کہتے ہیں کہ میں مایوس ہو گیا، سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں، کہاں جاؤں. پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ لکھنؤ عزاداری کا مرکز ہے. بس جیسی عزا کا مرکز ذہن میں آیا فوراً امام حسین کا عزا خانہ میرے ذہن میں آ گیا. توجہ، جیسے ہی میرے ذہن میں عزا کا تصور آیا، عزا خانہ آیا، بس میں نے طے کر لیا کہ مجلس حسین ہی تو وہ مرکز ہے جہاں ہندو بھی ملے گا، عیسائی بھی ملے گا، کرسچن بھی ملے گا، سردار بھی ملے گا، ہر مذہب کا انسان ملے گا. اس کے بعد عزا خانے سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسجدوں دیرو کلیسا نہ کبھی ایک ہوئے. توجہ، آخری آدمی تک امام حسین کے عزا خانے سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر یوگیش پروین کہتے ہیں، امام حسین کو ذہن میں رکھتے ہوئے امام حسین سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسجدوں دیرو کلیسا نہ کبھی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. توجہ ہے نا ذہن محترم. تو یہ ہے حسین ابن علی کہ جن کا عزا خانہ مرکز اتحاد ہے. در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. تو یہ وہ در ہے جہاں ساری قومیں، ساری نسلیں آ کے سجدہ ریز ہو جاتی ہیں. اگر اجازت دیں تو 2 جملے صرف کروں. وہ بھی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں جو ان کا انکار کرتے ہیں. بھائی توجہ چاروں ذہن محترم، اب سنتے جائیں 2 جملے اور تبرکن پوری توجہ. بات آ گئی ہے وہ بھی جو انکار کرتے ہیں. کم سے کم 1000 کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور ہماری کتابوں میں نہیں، ہمارے برادران اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں لکھی ہے. ہر شہادت نامے میں لکھی ہوئی ہے روایت. توجہ رہے، روایت کیا ہے؟ بس 2 جملے پڑھوں گا، پوری روایت سنانے کا وقت نہیں ہے. کہ عبداللہ بازار مدینہ میں کھڑے ہوئے اپنے نسب پہ افتخار کر رہے ہیں. میرے مولا حسین کا گزر ہوا کہ عبداللہ کیسی باتیں کرتے ہو، تم تو غلام زادے ہو، تم تو غلام زادے ہو، تم تو غلام ہو. یہ بات خلیفہ وقت کے بیٹے کو بڑی بری لگ گئی. اس نے جا کے باپ سے شکایت کر دی، بابا حسین نے مجھے یہ کہا ہے کیا کہ تم غلام ہو. باپ بڑا جلالی تھا، توجہ ہے نا، بڑے غصے والا تھا. اس نے سوچا باپ کو غصہ آ جائے گا سن کر، مگر باپ کو غصہ نہیں آیا. ہو کیا رہا تھا اس وقت؟ دراصل باپ کچھ بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے. توجہ رہے، میر منشی کے ساتھ معاملات طے ہو رہے تھے، مال و زر کا کچھ معاملہ تھا، اور اس وقت بیٹے کی بات پر دھیان نہیں دیا. بیٹے نے پھر دوبارہ کہا بابا ہمیں غلام کہا ہے اور آپ کو غلام زادہ کہا ہے. ان کا اچھا. پھر اس نے کہا بابا آپ کو غلام کہا ہے اور مجھے بھی غلام کہا ہے. کس نے؟ حسین نے. اچھا مجھے غلام کہا ہے. خوش ہو گیا حاکم وقت. توجہ رہے، کاغذ اور قلم خوشی میں اٹھایا اور دے دیا بیٹے کو، جاؤ لکھوا لاؤ. یہ ہزاروں شہادت ناموں میں لکھا ہوا ہے واقعہ. توجہ چاہتا ہوں، جاگ کے سنیے گا نوجوانوں. کہا جاؤ لکھوا لاؤ. اگر ایسا کہا ہے، اب یہ کاغذ اور قلم لیے ہوئے امام حسین کو ڈھونڈ رہے ہیں. حسین نظر نہیں آتے. راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی کہ تم نے حسین کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے. کہاں ہے؟ روضہ رسول پہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں. روضہ رسول پہ آئے، امام کی تلاوت ختم ہوئی، کاغذ اور قلم لے کر آئے. یہ لیجئے لکھ دیجئے. کیا لکھ دیں؟ جو آپ نے ہمارے لیے کہا تھا اور ہمارے بابا کے لیے کہا تھا. امام نے قلم بھی لیا، کاغذ بھی لیا، نانا کے مرکز پہ رکھا. جاگ کے سنیے گا، توجہ چاہتا ہوں، بہت تاریخی جملہ آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. نانا جن لوگوں نے آپ کو کاغذ اور قلم نہیں دیا تھا، نانا میں
اسی دربار سے آیا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. مانگنے پر نہیں دیا تھا, میں آپ کا نواسا, میں نے بھی منگوا کے چھوڑا. بن مانگے آیا ہے نانا, کاغذ قلم اٹھایا, لکھ دیا, لے کر چلا گیا بیٹا باپ کے پاس. تفصیلی روایت ہے, بس آخری جملے ختم کر رہا ہوں. باپ کے پاس پہنچا, باپ نے وصیت کر دی کہ جب مر جاؤں تو اسے تربت میں رکھ دینا, قبر میں رکھ دینا. میں نے جملہ کیا کہا تھا؟ جو انکار کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں. بہت توجہ عزیزان محترم. ایک بہت ہی مشہور اہل سنت شاعر ہے علامہ حافظ عارف اکبر آبادی, کراچی کے ہیں. ان نے پورا واقعہ نظم کیا ہے, ہزاروں شہادت ناموں میں ہے. میں نے کہا کہ تائید خدا وند عہد مانگتے ہیں, شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں. پایا ہے امامت کو جو مائل بکرم, فاروق غلامی کی سند مانگتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. تو یہ تو وہ ہیں کہ جن کا انکار کرنے والے بھی مجبور ہوتے ہیں مدد مانگنے پر, دروازے پہ سجدہ ریز ہونے پر. بس عزیزوں, اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بس آخر میں چلتے چلتے یہی پیغام دینا ہے کہ امام حسین کے فضائل تو سنے آپ نے, لیکن اب پیغام بھی سن لیجیے. امام حسین کا پیغام کیا تھا, کیوں گئے تھے کربلا وہ؟ فتنہ و فساد کے خاتمے کے لیے گئے تھے. اب میں اپنی قوم کے تمام ذمہ داروں سے خطاب کر رہا ہوں, نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں, بزرگ علماء کی موجودگی میں, کہ خدا کے لیے امام کے مقصد کو سمجھو. امام چاہتے تھے کہ دنیا سے فتنہ و فساد ختم ہو جائے, اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنوں میں فتنہ و فساد پیدا ہو جائے. آپ حسینی ہیں, بتائیے ذرا مجھے, سوچئے, ٹھنڈے دل سے جائزہ لیجئے کہ ہمارا فرض کیا ہے. یکے شم شبستان حرم, حافظ جمعیت خیر الامم, تانا خیزد آتش پیکاروں کی, پشت پازد برسر تاجوں نے. ارے یہ وہ گھرانہ ہے جس نے تخت و تاج پہ ٹھوکریں مار دی صرف اس لیے کہ فتنہ و فساد نہ پیدا ہو, فتنہ و فساد کے خاتمے کے لیے. لہٰذا اے میرے دوستوں, اے میرے عزیزوں, اگر کسی کار خیر میں تعاون نہیں کر سکتے تو رکاوٹیں بھی پیدا نہ کرو. توجہ ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اگر کار خیر میں تعاون نہیں کر سکتے تو اپنے گھر بیٹھ جاؤ, رکاوٹیں پیدا نہ کرو. اور اگر کچھ کر سکتے ہو تو تعاون کرو تاکہ خیر آگے بڑھے اور شر کا خاتمہ ہو. آپ کو معلوم ہے یہ کربلائیں, یہ ہمارا عظیم ورثہ کس طرح سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں سونپا تھا, اور آج کیا ہم پر ان کی حفاظت فرض نہیں ہے؟ اور جب ہم حفاظت کرنے والوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سب طرح کے لوگ ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کربلا کا متولی ایماندار ہے, مگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کہ ہر کربلا کا متولی بے ایمان ہے. توجہ ہے؟ تو جو اچھے طریقے سے لوگ کام کر رہے ہیں انہیں کام کرنے دیجئے, بس اتنی گزارش ہے آپ سے. اور جو لوگ کام نہیں کر رہے ہیں, جو برباد کر رہے ہیں, اوقاف کو بیچ رہے ہیں, ان کے خلاف یقیناً محاذ آرائی کیجئے, مگر محاذ آرائی سنی سنائی باتوں پہ نہ کیجئے. پہلے تحقیق کر لیجئے کہ واقعتاً ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. توجہ,
کبھی کبھی ہم ایسا ہوتا ہے تحقیق نہیں کرتے، بس خالی سنی کوئی بات اور اس کے بعد ہم بھی شامل ہو گئے کہ فلاں شامل ہے تو ہم بھی شامل، فلاں شامل ہے تو ہم بھی شامل. معلوم ہوا کہ جو شروعات جس نے کی تھی وہی جھوٹا تھا، تو سارے جھوٹے اکٹھے ہو گئے. توجہ ہے نا محترم. تو اس لیے میں بہت ہی ادب و احترام سے درخواست کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ بہت بڑا اثاثہ ہے ملت کا، اور بڑی محنتیں کی گئی ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے. آج جس طرح سے ہم مجالس کر رہے ہیں، جس طرح جلوس برآمد ہو رہے ہیں، اور جتنا تعمیری کام ہو رہا ہے یہاں پر، تو اس میں تعاون کریں. اور سوال کرنے کا حق ہے آپ کو، یہ نہیں کہ آپ سوال نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کہیں کوئی چیز غلط لگ رہی ہے تو آپ سوال کیجیے ذمہ داروں سے، کمیٹی والے بتائیں گے آپ کو. ان کا فرض ہے کہ وہ بھی پھر آپ کو مطمئن کریں، آپ کو جواب دیں. لیکن آپ سوال تو کریں نہیں، ہنگامہ کریں، یہ غلط ہے. اور سوال کریں تو اس انداز میں کریں کہ جہاں فتنہ و فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو، تو فتنہ و فساد نہیں پھیلانا ہے، اس لیے کہ یہ امام کے مشن کے خلاف ہے. اگر فتنہ و فساد پھیلانا ہوتا دین اسلام کا مقصد، تو یقین جانیے پہلی جنگ رسول خدا نے لڑی ہوتی. لیکن نہیں، پہلی جنگ بدر جب ہوئی ہے تو رسول خدا جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، جنگ کے لیے ابو سفیان آیا تھا. میرے نبی ڈیفینس کے لیے گئے تھے. اور اگر اسلام میں فتنہ و فساد کو ختم کرنے کی تاکید نہ کی گئی ہوتی تو جب ولید کے دربار میں امام حسین کو بلایا گیا تھا وہیں جنگ ہو جاتی. آقا عباس نے تلوار نکال لی تھی نیام سے باہر، مگر امام حسین نے روکا. نہیں عباس، ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں. اگر امام چاہتے تو 2 محرم کو خیموں کے ہٹانے پہ جنگ ہو سکتی تھی، مگر جنگ نہیں کی. اگر امام چاہتے تو 7 محرم کو پانی پہ بند ہونے پہ جنگ ہو سکتی تھی، مگر امام نے جنگ نہیں کی. اگر امام چاہتے 9 محرم کو جنگ ہو سکتی تھی، مگر نہیں، امام نے ایک رات کی مہلت مانگی، جنگ نہیں کی. اگر امام چاہتے تو صبح عاشورہ پہل حضرت عباس کی طرف سے ہو سکتی تھی، کیونکہ عباس جری نے رات کی تاریکی میں شب عاشور پورا خاکہ بنا لیا تھا علی اکبر کے ساتھ مل کر کہ کیسے ہمیں اس لشکر کو ختم کرنا ہے. مگر نہیں، صبح عاشور بھی امام نے جنگ نہیں کی. جب حملہ ہوا تو ڈیفینس کیا. تو ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ قبیلہ ہیں کہ ہم جنگ نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، فتنہ و فساد نہیں چاہتے، ہم امن پرست لوگ ہیں. جب کوئی ہمارے دروازے پر آگ لے کر آ جاتا ہے تو ہم ڈیفینس میں باہر آتے ہیں. جب کوئی ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے تو ہم تحفظ کے لیے دفاع کرتے ہیں. بس میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، یہی پیغام مجھے دینا تھا. یہ 40 کا موقع ہے، امام حسین کا چہلم منانے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب ایک بہن اپنے بھائی کا چہلم منانے کے لیے تڑپ رہی تھی. عزاداران مظلوم کربلا سن سکیں گے پہلا چہلم کس طرح سے ہوا امام حسین کا. تاریخ کہتی ہے زندان میں کچھ قیدی تھے، جناب زینب نے کہا قیدیوں اپنے اپنے حصے کی روٹی تھوڑی تھوڑی بچا کے رکھ لو، کل میرے غریب بھائی کا چہلم ہے، حسین کا چہلم ہے، حسین کی نظر دلائیں گے ہم سب. میرے ماجائے کا چہلم ہے. عزاداروں کس طرح سے پہلا چہلم ہوا ہے آقا حسین کا سنو گے. چند سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے تھے، چند آب خوروں میں پانی ڈال، اور ایک قیدی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے. حق گری ادا کر رہے ہیں آپ. عزاداروں آج اس غریب کا چہلم ہے جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید
کا چیلم ہے، جس کے 6 مہینے کے بچے کو چند قطرہ آب نہیں دیا گیا، اس غریب کا چیلم ہے جس کی 3 برس کی بچی شمر سے کہتی تھی ظالم میرے گلے کی رسی ڈھیلی کر دے، ارے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں روایت کے فقرے ہیں، یزید نے امام زین العابدین کو بلایا کہ زین العابدین ہم نے تمہیں رہا کیا، جہاں چاہے چلے جاؤ، آپ جہاں رہنے چاہتے ہوں ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ کو جہاں رہنا ہے جہاں دل چاہے آپ کا رہیے، ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں زندان سے اور ہم اجازت دیتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کو رہنا ہے جا کر رہیے۔ امام آئے کہ پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا، اماں اب کیا حکم ہے؟ کہ سید سجاد ہم نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا، پہلے ہم اپنے بھائی کا ماتم کریں گے، پھر چیلم منانے کے لیے کربلا جائیں گے۔ مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ حق کے گریہ ادا کر رہے عزاداروں، روایت کے فقرے ہیں کہ یہ قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہوا۔ ادھر مدینے میں امام حسین کے قتل کی خبر جیسے ہی پہنچی، سب سے پہلے جو صحابی رسول کربلا آئے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، وہ اپنے غلام کو لے کے کربلا آئے۔ جب کربلا آئے تو غلام سے کہا بتاؤ کتنی دور ہے کربلا؟ کہا آقا ہم کربلا کی سرزمین پہ وارد ہو چکے ہیں۔ کہا کربلا پہنچ گئے؟ یہ کہہ کر اپنے آپ کو اپنے اونٹ سے گرا دیا۔ کہا مجھے میرے آقا کی قبر بتاؤ، میں پاپا یادہ قبر حسین تک جاؤں گا۔ اے میرے مولا کے عزاداروں، بڑی دور دور سے آئے ہو، بہت مصیبتیں اٹھا کے، کبھی اس دروازے پہ پہنچے بند ہے، کبھی اس دروازے پہ پولیس کا پہرا لگا ہوا ہے، کبھی یہاں راستہ بند ہے، کہاں کہاں سے مصیبتیں اٹھا کے یہاں تک پہنچے ہو۔ ذرا دیکھو جابر ابن عبداللہ انصاری مدینے سے کربلا آ گیا، بوڑھا صحابی، اے میرے غلام مجھے میرے آقا کی قبر پہ لے چلو۔ آقا میں آپ کے آقا کی قبر پہ کیسے لے کر جاؤں؟ یہاں تو بہت ساری قبریں بنی ہوئی ہیں۔ آقا مجھے کیا معلوم کون سی آقا حسین کی قبر ہے؟ کہا اچھا ایسا کرو تم مجھے قبروں کے درمیان لے جا کے کھڑا کر دو۔ قبروں کے درمیان لے جا کے جابر ابن عبداللہ انصاری کو کھڑا کر دیا گیا۔ اب جابر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے فرزند رسول میرا سلام قبول کیجئے۔ قبر حسین سے جواب آیا وعلیکم السلام یا جابر ابن عبداللہ۔ غلام سے کہتے ہیں غلام جس قبر سے یہ آواز آئی ہے مجھے اسی قبر پہ لے جاؤ۔ اس قبر کے قریب آئے، قبر حسین پہ خود کو گرا دیا۔ آقا آپ کو رسول خدا اپنے کاندھے پہ سواری کراتے تھے، آپ کو سینے پہ سلاتے تھے، آپ کی گردن کا بوسہ لیتے تھے، آپ کی پیشانی کو چومتے تھے، آپ پر یہ ظلم و ستم۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے۔ روایت کے فقرے غلام کہتا ہے آقا اب اٹھ جائیے۔ کیا ہوا؟ کہ میں سامنے سے لشکر آتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو ابن زیاد کو آپ کے آنے کی اطلاع مل گئی ہو، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے اس نے دستہ بھیجا ہو۔ اس کے بعد کہتا ہے ٹھہر جائیے آقا ٹھہریے، یہ تو عجیب و غریب لوگ آ رہے ہیں۔ ارے کالی ہماری آئے، سیاہ پرچم لیے ہوئے قافلہ آ رہا ہے۔ قبر حسین سے آواز آئی جابر ذرا دور چلے جاؤ، میری بہنیں آ رہی ہیں۔ اجرکم اللہ عزادارو، رونے میں کوئی تکلف نہ کیجئے، امام حسین کا پرسہ ویسا دیجئے۔
عزاداروں لیجئے، قافلہ آ گیا قبر حسین کے قریب۔ بس جیسے ہی قبر حسین کے قریب آیا، روایت کہتی ہے جناب زینب نے خود کو اپنے اونٹ سے گرا لیا۔ اے میرے ماں جائے، اے میرے ماں جائے، ارے بہن زندان سے ہو کے آ گئی، مگر بھیا میں بہت شرمندہ ہوں۔ اے میرے ماں جائے، تم نے ایک امانت سونپی تھی، ارے وہ امانت زندان شام میں رہ گئی۔ ہائے سکینہ۔ راوی کہتا ہے کہ امام زین العابدین جابر ابن عبداللہ انصاری کو لے کر تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے تھے اور جابر کو بتا رہے تھے کہ ہم پر کیا کیا ظلم و ستم ہوئے۔ جابر، ہم پہ بڑے ظلم ڈھائے گئے، ہم پہ بڑے ستم ہوئے۔ جابر کہتے ہیں آقا میری ایک درخواست ہے، بس آخری بات میری تمام ہو گئی، مولا آپ کو سننے کی طاقت ہے، آخری فکرے ہیں۔ جابر، بڑے ظلم ہوئے، بہت ستایا گیا۔ جابر سب سے بڑا ظلم کیا تھا جانتے ہو؟ میں نے اپنی ماں بہنوں کو بیریدہ دیکھا، شام کا بازار تھا، لاکھوں کا ہجوم، صاحب تطہیر کی بیٹی بیریدہ کوفہ اور شام کے بازار سے ہوتی ہوئی دربار یزید تک گئی۔ جابر نے سر و سینہ پیٹ لیا۔ اس کے بعد جابر کہتے ہیں آقا میری ایک تمنا ہے۔ بولو جابر کیا چاہتے ہو؟ مجھے قبر ابو الفضل العباس دکھا دیجئے، مجھے قبر ابو الفضل العباس تک پہنچا دیجئے۔ امام زین العابدین جابر کو لے کر قبر ابو الفضل العباس کی طرف جا رہے ہیں۔ بس آخری جملہ، مولا سننے کی طاقت ہے عزاداروں، تمام ہو گئی مجلس۔ قبر ابو الفضل العباس کی طرف جا رہے ہیں، قبر سے قریب ہونے ہی والے تھے، کیا دیکھا کہ راستے میں ایک دہقان، ایک کسان کھڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ جابر نے کہا سامنے ایک قبر ہے نہر کے کنارے، اس قبر تک جانا ہے۔ اس کسان نے کہا، دہقان نے کہا جانتے ہو وہ قبر کس کی ہے؟ یہاں 2 محرم کو ایک قافلہ آیا تھا، چند بچے تھے، چند بوڑھے تھے، چند عورتیں تھیں، 7 محرم کو ان پہ پانی بند کر دیا گیا۔ یوم عاشورہ انہیں بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ آخری جملہ عزادارو، اس کے بعد وہ کہتا ہے جس قبر کی طرف آپ جا رہے ہو پتہ ہے کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کس کی قبر ہے؟ کہ یہ اسی لشکر کا علمدار تھا، اس کا نام ابو الفضل العباس ہے، اس کا نام ابو الفضل العباس ہے۔ اس نے اپنی وصیت میں کیا کہا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ یہ کہہ کے بولا کہ اس نے آخری وصیت یہ کی تھی کہ لشکر یزید سے کہہ دیجئے گا آقا حسین اگر اسے آپ کی لاش پامال کرنا ہو تو آپ کی لاش نہ پامال کرے، میرے لاشے کو پامال کر دے، میرے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ سید سجاد چیخ مار کے روئے، ارے دہقان وہ میرے چچا ابو الفضل العباس تھے اور وہ میرے بابا حسین جن کا لاشا پامال